سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین و ناظرین، دروس لغت العربیہ کی لیسن 2 چل رہا ہے ہمارا. لیسن نمبر 2 کی تمرین نمبر 1. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. این رأى فیصل حامدا. این رأى فیصل حامدا. این ظرف ہے، رأى کیا چیز ہے؟ رأى یہ فعل ماضی ہے، فیصل فیصل فاعل ہے اور حامدن مفعول بہ ہے. کیا مطلب ہے؟ فیصل نے حامد کو کہاں دیکھا؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی اس نے اس کو دیکھا، کیسے کہیں گے؟ نہیں، رأیتہ کا مطلب میں نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا. پہلے ہی آئے گا نا، تھرڈ پرسن ہے. رآہ مینز اس نے اس کو دیکھا. کس حال میں؟ جب کہ وہ حمام میں داخل ہو رہا تھا. وہو یدخل الحمام. رآ فعل ماضی ہے، رآ فعل ماضی ہے، فاعل ہے ہوا. یہ ہو مفعول بہ ہے. یہ واو کیا ہے؟ ہوا مبتدا، جملہ فعلیہ خبر ہے. ٹھیک. یدخل پھر فعل مضارع ہے، فاعل ہے ہوا. الحمام مفعول بہ ہے. اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ جملۃ الحال کہلائے گا. جملہ اسمیہ فی محل نصب جملۃ الحال کہلائے گا. کلیئر ہوئی بات؟ دوسرا کوشچن پڑھیں ذرا. این ذهب حمزہ. این ذهب حمزۃ. ذهب کیا ہے؟ فعل ہے ماضی کا. فعل ہے ماضی کا. اور فاعل کہاں ہے؟ حمزۃ فاعل ہے. سمپل سے کوشچن. آپ کہتے ہیں جی وہ گیا بازار کی طرف، وہ گیا مسجد کی طرف، کیسے کہیں گے؟ ذهب ذهب الى الجامعۃ، وہ یونیورسٹی گیا. ذهب الى البیت، وہ گھر گیا. ذهب فعل ہے، ہوا فاعل. اب اس میں الى المسجد جار مجرور ہے. جی نیکسٹ. متی خرج الطلاب من مکۃ ومتی وصلوا المدینۃ المنورۃ. اس جملے کو بھی انالائز کرتے ہیں. متی کیا ہے آگے بولے؟ متی خرج الطلاب متی خرج الطلاب من مکۃ. مکہ ممنوع من الصرف ہے، اس لیے تا آئے گا. من مکۃ و جی المدینۃ المنورہ. نہیں وصل تو نہیں ہے نا،
ومتا وصلوا المدینۃ المنورۃ، ومتا وصلوا المدینۃ المنورۃ. جی متا دونوں جگہ پہ ظرف ہے. خرج ماضی، الطلاب فاعل مرفوع، من مکہ تھا، پھر یہ واو عطف کا، یہ متا پھر ظرف، وصلو ماضی، یہ واو فاعل ہے، المدینۃ مفعول بہ، المنورۃ کیا ہوگا؟ یہ اس کی نعت ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ نکلے، متا خرج الطلاب من مکہ تھا، وہ نکلے مکہ سے فجر کے بعد. کیسے کہیں گے؟ نہیں، وہ نکلے، وہ سب جمع میں، خرجو من مکہ بعد صلاۃ الفجر، فجر کے بعد وہ مکہ سے نکلے ہیں. ووصلوا، اور مدینہ کب پہنچے؟ ووصلوا المدینۃ المنورۃ بعد صلاۃ الظہر. ٹھیک ہے، اب آپ جملہ حالیہ بھی لانا چاہتے ہیں، جبکہ اس وقت لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے. وَيَخْ وَهُوَ وَالنَّاسُ، ہاں وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ من المسجد النبوی بعد الصلاۃ. ٹھیک، دیکھیں خرجو فعل ہے ماضی کا، یہ واو فاعل ہے، من مکہ تھا جار مجرور، بعد الصلاۃ ظرف مضاف الیہ، صلاۃ الفجر مضاف مضاف الیہ، یہ واو عطف کا ہے. وصلو پھر فعل ہے ماضی کا یہی والا، اور یہ واو اس کا بھی فاعل ہے. المدینۃ مفعول بہ ہے، یہ اس کی نعت ہے. بعد الصلاۃ ظرف مضاف الیہ، صلاۃ الظہر مضاف مضاف الیہ. یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو الحال ہے. الناس مبتدا، اور یہ جملہ فعلیہ خبر ہے، یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. اس جملہ فعلیہ میں یہ مضارع ہے، اس کا یہ واو فاعل ہے. من المسجد جار مجرور، النبوی اس کی نعت، بعد الصلاۃ ظرف مضاف الیہ. اور یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ فی محل نصب جملۃ الحال کہلائے گا. خرجو من مکہ بعد صلاۃ الفجر ووصلوا المدینۃ المنورۃ بعد صلاۃ الظہر والناس یخرجون من المسجد النبوی بعد الصلاۃ. بعد الصلاۃ یہ یوں آئے گا. جی من الذی قرأ الحدیث، من الذی قرأ الحدیث. کس نے پڑھی تھی جی حدیث لیسن میں؟
وہ معاویہ تھا، تو کیسے کہیں گے آپ؟ وہ معاویہ ہے، ہوا معاویۃ، سمپل جملہ اسمیہ بنا دیں بس، مبتدا خبر. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاویۃ الذی قرأ الحدیث، تو یہ جملہ بھی صحیح ہوگا، معاویۃ قرأ الحدیث. ما معنی الحروف فی الآیۃ الواردۃ فی الدرس. ما معنی الحرم، حرم کا کیا معنی ہے جی؟ معناہ، 5 جواب لکھ رہا ہوں سمپل. معناہ حرام، اس کا معنی کیا ہے؟ حرام. معناہ حرام. آگے اس نے پوچھا وما مفردها، تو مفردها محرم، ومفردها محرم. حرم جمع ہے نا، محرم اس کی واحد ہے، اور معنی اس کا ہے حرام. کوشچن نمبر 2، تأمل الامثلۃ الآتیۃ لواو الحال. کانسیپٹس میں ہم نے واو الحال پڑھا تھا، تو یہ اب اس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے دینا چاہ رہے ہیں. تأمل کیا چیز ہے؟ فعل و امر، فعل و امرن ہے تأمل. انت اس کے اندر فاعل ہے. الامثلۃ مفعول بہ، الآتیۃ اس کی نعت ہے. لواوی جار مجرور ہے، اور واو الحالی پھر مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. یہ حرف و جر ہے، تو یہ اسم مجرور ہو گیا. تأمل الامثلۃ کیا مطلب ہوگا؟ پونڈر اپون دا ایگزامپلز، الآتیۃ فالوئنگ ایگزامپلز، لواو الحال واو الحال کے حوالے سے. پہلا جملہ پڑھیں جی جبار صاحب. حججت وانا صغیر. حججت وانا صغیر. حجج کیا چیز ہے؟ حجج فعل ہے. یہ کون سا فعل ہے ویسے بائی دا وے؟ فعل و ماضٍ تو ہے. آگے اس کی قسموں میں سے کون سا ہے؟ یہ فعل مضاف کا فعل ہے نا، جس میں عین اور لام کلمہ دونوں سیم ہو جاتے ہیں. یعنی اصل میں یہ فعل کیا تھا؟ یہ تھا حج یحج. تو حجہ کو جب ہم نے کھولا تو یہ سیکنڈ لاسٹ پہ جب پہنچا تو یہ حججت بنانا. تو یہ فعل ہے مضاف، یہ مضاف فعل ہے. یہ تو فاعل ہے. یہ واو کیا چیز ہے؟ ہاں تأمل الامثلۃ آتی تھا لواو الحال، تو یہ واو الحال کا واو ہے. انا مبتدا ہے اور صغیر اس کی خبر ہے. تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ جملۃ الحال ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں جو اس وقت مس ہو گئی کانسیپٹس میں، حال اگر جملہ نہ ہو، سمپل کوئی بھی اسم حال کے طور پر جب آتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. یعنی حال کا اپنا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ جملہ ہے تو میں اس کو مزید یہ کہوں گا کہ جملہ اسمیہ فی محل نصب، یہ یہاں پہ جملۃ الحال ہے. یعنی اس کا سٹیٹس اپنا کیا ہے؟ پورے جملے کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ پورا جملہ منصوب کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے.
حججت وانا صغیر، یعنی میں نے حج کیا کب؟ جب کہ میں چھوٹا ہی سا تھا. حفظت وانا صغیر، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سیم جملہ ہے. I memorize حفظت القرآن وانا صغیر، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. حفظت القرآن وانا صغیر، میں نے قرآن مجید حفظ کیا جبکہ میں بہت چھوٹا سا تھا. تو یہ واو واو الحال ہے، اور یہ جملہ جو ہے فی محل نصب، یہ جملۃ الحال کہلائے گا. دوسرا جملہ پڑھیں آپ. دخلت المسجد مسجدہ، دخل والناس یخرجون یخرجون، دخلت المسجد والناس والناس یخرجون یخرجون. منه. ون سیکنڈ نوٹ کر. دخلت، دخل فعل ہے نا ماضی کا، تو فاعل ہے، المسجد مفعول بہ ہے. یہ واو کیا ہے؟ یہ واو واو الحال ہے. الناس پھر مبتدا، اور یخرجون منہ یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. جملہ فعلیہ خبر ہے نا. اور یاد کریں ہم نے کانسیپٹس میں یہ پڑھا تھا کہ اگر جملہ، اور یہ پورا جملہ یہ جملۃ الحال ہے، فی محل نصب ہے یہ بھی. اور جملۃ الحال میں خبر فعل مضارع آ رہی ہے. خبر جو ہے جملہ فعلیہ ہے تو فعل مضارع کا یوز ہو رہا ہے. اب ذرا اس کو کریں. یخرجون کیا ہے؟ ہم اس کو کہیں گے فعل. میں ایک دفعہ پوری ڈسکرپشن لکھنے لگا ہوں. مضارع مرفوع بثبوت نون، نون کی موجودگی آپ کو بتا رہی ہے کہ میں مرفوع ہوں. وفاعلہ الواو، یہ جو واو ہے یخرجون میں، یہ واو فاعل ہے. اور یہ واو کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ واو؟ یہ واو الناس کی طرف. دخلت المسجد والناس یخرجون منہ، منہ کیا ہے؟ جار مجرور. میں مسجد میں داخل ہوا جب کہ لوگ اس سے نکل رہے تھے. من ہو میں یہ ہو کا پروناؤن کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ مسجد کی طرف لوٹ رہا ہے. یہ مسجد کی طرف لوٹ رہا ہے. دخلت المسجد والناس یخرجون منہ. I entered the mosque while people are leaving it. People are coming out of it. جی جبار صاحب تیسرا جملہ بولیں. تیسرا مات الرجل وهو نائم. مات الرجل وهو نائم. کریں جی انالائز. ماتا کیا ہے؟ ماتا فعل ماضن ہے. الرجل فاعل. واو یہ واو الحال ہے. ہوا مبتدا، نائمن اس کی خبر. اور یہ جملہ اسمیہ فی محل نصب جملۃ الحال کہلائے. کلیئر ہوئی بات؟ پڑھیں آگے. چوتھا جملہ. نہیں آپ محی صاحب آپ پڑھ. جدی عاش جدی اکثر من
ماتی ہی آمن. اکثر من مئت آمن، من مئت آمن جی. وماتن وماتا وماتا وانا صغیر. کریں ذرا جملے کو انالائز. عاش ماضی ہے، فعل. جدو اس میں فاعل ہے اور یہ مضاف ہے، یہ یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اکثرا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول بہ ہے اس کا. مم مئتی جار مجرور، اور پھر مئت آمن، مئت آمن مضاف مضاف الیہ. یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو کون سا ہے؟ یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، حرف و عطفن ہے. پھر ماتا فعل ماضی ہے اور اس میں فاعل ہوا ہے، اور ہوا سے مراد جدو ہے. یہ واو واو الحال ہے، اور یہ مبتدا، یہ خبر، اور یہ جملہ اسمیہ فی محل نصب. یہ جملۃ الحال کہلائے گا. ایک دفعہ اردو میں اس کے ٹرانسلیٹ. عاش جدی اکثر من مئت آمن، میرے دادا 100 سال سے زیادہ زندہ رہے. ومات اینڈ ہی ڈائڈ وانا صغیر، جبکہ میں چھوٹا تھا. اور ان کی وفات ہو گئی، وہ فوت ہو گئے جبکہ میں چھوٹا سا تھا. آشا کا مطلب زندہ رہے، زندہ رہے، زندگی گزاری ہے. جی جبار صاحب 5واں جملہ پڑھیں. طلب، طلب، طلب ہے، طلب ہے. طلب تو العلم وانا متزوج. خوبصورت جملہ ہے. طلبت العلم، ہماری سب کی یہی حالت ہے اس وقت. طلبت العلم وانا متزوج. طلب کیا ہے؟ طلب فعل ہے ماضی، تو فاعل، العلم مفعول بہ، واو واو الحال، انا متزوج خبر، اور یہ پورا جملہ اسمیہ فی محل نصب جملۃ الحال ہے. آئی سیک نالج، میں نے علم حاصل کیا جب کہ میں شادی شدہ تھا. یہ عام پریکٹس یہ ہے نا کہ لوگ بچپن میں علم حاصل کر لیتے. میں نے علم بڑھاپے میں جا کے سمجھ لیا حاصل کیا، میں نے شادی شدہ ہونے کے بعد یہ علم حاصل کیا. تو طلبت العلم وانا متزوج. پڑھیں جی اگلا جملہ. لا تقرأوا لا تقرأوا، لا تقرأوا الصحیفۃ، لا تقرأ الصحیفۃ، لا تقرأ الصحیفۃ وانت تمشی فی الشارع. لا، یہ 5واں جملہ چھٹا ہے. لا تقرأ الصحف، الصحیفۃ الصحیفہ ہے، چلیں صحیفہ کریں سے. لا تقرأ الصحیفۃ وانت تمشی فی الشارع. تمشی فی الشارع. لا تقرأ الصحیفۃ وانت تمشی فی الشارع. لا کون سا ہی ہے؟ اس نے دیکھیں فعل مضارع کو مجزوم کر دی. تقرأو نہیں پڑھا ہم نے، تقرأ پڑھا. تو کون سا لا فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے؟ لا ناہیہ کا. تو یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا الناہیہ کا ہے. پھر اس کو میں کیا کہوں گا؟ یہ اس کی بھی میں ایک دفعہ پوری ڈسکرپشن لکھ دیتا ہوں.
آپ اس کو کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکون. یہ سکون ہے نا یہ والا, تو یہ فعل مضارع مجزوم ہے سکون کے ساتھ. وفاعلہ ضمیر مستتر تقدیرہ انت. کیا مطلب ہوا؟ تقرأ فعل مضارع مجزوم بالسکون. تقرأ فعل مضارع ہے مجزوم ہے سکون کے ساتھ. وفاعلہ, اور اس فعل کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے, وہ ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے, اور وہ چھپی ہوئی کیا ہے؟ تقدیرہ, اور وہ چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ انت, وہ آپ ہیں. آپ کو کہا ہے ڈونٹ ریڈ, یعنی تو مت پڑھ. کیا چیز مت پڑھ؟ الصحیفۃ. الصحیفۃ کیا ہوگا پھر اس کا مفعول؟ اس کی بھی میں ایک دفعہ پوری ڈسکرپشن لکھ رہا ہوں. مفعول بہ منصوب بالفتحۃ. یہ مفعول بہ ہے, منصوب ہے پراپر فتح سائن کے ساتھ. یہ واو کیا ہے؟ یہ واو الحال ہے. اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے, جملہ اسمیہ فی محل نصب جملۃ الحال ہے. اب جملۃ الحال کو انالائز کریں. یہ انت مبتدا ہے, اور تمشی فی الشارع یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. اب دیکھیں جملۃ الحال میں خبر جملہ فعلیہ بن رہی ہے, تو فعل کون سا یوز ہوا؟ مضارع. تو تمشی کو میں کہوں گا, تمشی کیا ہے؟ بیسیکلی تمشی کی بھی یہی ڈسکرپشن ہوگی, لیکن تمشی فعل مضارع مجزوم نہیں ہے, لہذا میں اس کو بھی ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں. اس کو میں کہوں گا فعل مضارع مرفوع. مرفوع تو ہے لیکن علامت رفع کہاں ہے؟ علامت رفع تو آپ کو کہیں ضمہ کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں فعل مضارع مرفوع کیا اس کو کہوں گا, یا یوں کہہ لیں وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ. علامت رفع جو ہے وہ ضمہ ہے, اور وہ ضمہ مقدر ہے, چھپا ہوا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ ہے کہاں پر؟ آپ کہیں گے علی الیاء. بک 3 ہے نا, تو تھوڑی سی ڈسکرپشن ذرا پراپر جیسے ہونی چاہیے, ہم اس کی طرف موو کریں. تمشی از ایکچولی تمشی یو, لیکن یہ ضمہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نا. یور آئیز کین ناٹ سی اٹ بٹ یور مائنڈ از ریڈنگ اٹ. اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ ضمہ جو ہے مقدر ہے. تو تمشی از اصلاً تمشی یو. جب تمشی یو آپ کہتے ہیں, پھر آپ کو ضمہ نظر بھی آتا ہے, پڑھتے بھی ہیں آپ, زبان سے بھی کہتے ہیں, آنکھ بھی دیکھتی ہے آپ کی, لیکن ناؤ یور آئیز آر ناٹ ریڈنگ اٹ. تو آپ کہیں گے تمشی فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ, اور اس کی علامت رفع کہاں ہے؟ ضمۃ مقدر. اور وہ ضمہ مقدر کس کے اوپر ہے؟ وہ ہے علی الیاء, اس یا کے اوپر. وفاعلہ ضمیر مستتر تقدیرہ
انت فی الشارع جار مجرور ہے. تو لا تقرأ الصحیفۃ, ڈونٹ ریڈ دا نیوز پیپر, وانت تمشی فی الشارع while you are walking on the road, while you are walking in the street. جب گلی میں محلے میں چلتے ہوئے, راستے میں چلتے ہوئے اخبار مت پڑھو, اخبار مت پڑھو جب کہ تم راستے میں چل رہے ہو. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لا تقرأ الصحیفۃ وانت تمشی فی الشارع. تو یہ واو کیا ہوگا؟ یہ واو واو الحال کہلائے گا, اور یہ پورا جملہ اسمیہ جملۃ الحال کہلائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. دیکھیے اب قرآن مجید ماشاءاللہ آنا شروع ہو گیا نا, اور یہ اب آتا رہے گا. اس بک 3 میں آپ کے سامنے قرآن کی ایگزامپلز اور حدیث سے بہت ساری ایگزامپلز آئیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. قال تعالی, قال کیا چیز ہے؟ فعل ماضی. قال فعل, ہم اس کو بھی کہیں گے فعل ماض مبنی. ایک ایک ایگزامپل میں چاہتا ہوں میں لکھ دوں پوری طریقے. فعل ماض مبنی علی الفتح, یہ اس فتح کے ساتھ یہ مبنی ہے. وفاعلہ فائل کہاں ہے؟ مستتر. تقدیرہ ہوا, اور ہوا سے مراد کیا ہے؟ اے اللہ جل جلالہ. تعالی, اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. قال تعالی, فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کیا فرمایا؟ لا تقربوا الصلاۃ. یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا بھی ناہیہ کا ہے, یہ لا الناہیہ ہے. تقربو از ایکچولی تقربون تھا. جب یہ لا ناہیہ کا آیا تو یہ نون ڈراپ ہو گیا, تقربون سے یہ تقربو رہ گیا. تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ یہ فعل مضارع مجزوم بحذف نون. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نون کو ڈراپ کر دیا نا. تو یہ فعل مضارع مجزوم بحذف نون, اور یہ واو اس کا فاعل ہے. ٹھیک, واو سے مراد انتم ہے, تم سب. الصلاۃ کیا ہے؟ مفعول بہ. یہ واو کیا ہے؟ واو الحال. انتم مبتدا اور سکارا اس کی خبر ہے. تم نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم ہو نشے کی حالت میں. وانتم سکارا.